بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس ٹاپک کے بارے میں یہ دورہ منعقد ہوا ہے اس ٹاپک کا نام ہے مراعات المشاعر۔ مراعات یہ باب مفاعلہ سے ہے، اس کا مطلب ہے خیال رکھنا یا کنسیڈر کرنا، اور مشاعر کی جمع ہے، احساسات کو کہا جاتا ہے، فیلنگز، یعنی لوگوں کی فیلنگز کا خیال رکھنا، مختلف مجالات میں مختلف میادین میں لوگوں کی احساسات کا خیال رکھنا۔ اس حوالے سے یہ دورہ ہم ریکارڈ کریں گے، اور یہ دورہ تلمیذ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے جو کراچی میں واقع ہے، اور اس انسٹیٹیوٹ کے دین کی تبلیغ کے سلسلے میں بہت سارے خدمات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مقدماتی باتیں کریں گے کہ مراعات المشاعر یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ انبیاء کے بہت سارے اخلاق ہیں، جیسے حیا کرنا، یہ بھی انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے اخلاق میں ایک مراعات مشاعر الناس، لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کی جذبات کا خیال رکھنا، احساسات کا خیال رکھنا۔ سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات کی ہے، سورۃ آل عمران میں بھی اللہ نے یہ بات کی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے سامنے نرم ہوئے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے صحابہ جو آپ کے ارد گرد جو لوگ جمع ہو رہی ہے وہ آپ کے ساتھ نہ رہتے، بلکہ وہ آپ سے جدا ہو جاتے۔ تو نرمی کی وجہ سے آپ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں۔ آپ جب اچھا تعامل کریں گے لوگوں کے ساتھ تو وہ آپ کے قریب آئیں گے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پھر اللہ نے کہا کہ ان کو معاف کر دے، اگر کسی سے غلطی کوئی خطا صادر ہوتا ہے تو آپ ان کو معاف کر دے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ سے مغفرت مانگے ان کے لیے، اور ان کے ساتھ معاملات میں مشورہ کیا کرے۔ اور جب بھی آپ ارادہ کریں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بھی آپ عزم کریں تو اللہ تعالیٰ پر، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ متوکلین۔ تو اس آیات میں اللہ نے یہ بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا معاملہ کرتا ہے، تو نرمی کا معاملہ جو بھی شخص کرتا ہے وہ لوگوں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ ان کے ذہن، ان کے عقول اور ان کے معاشرے کے مطابق وہ ان کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ قاسمی رحمہ اللہ مشہور مفسرین میں سے ہے، وہ کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کا یہ مطلب ہے للمؤمنین عموماً، یعنی آپ عموماً مومنین کے لیے نرم، صحابہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بہت سارے مجالات میں صحابہ کے ساتھ اور اعراب کے ساتھ خصوصاً، یعنی جو لوگ جو بدو ہوتے تھے، صحراؤں سے جو لوگ آتے تھے، جو سخت، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ کفر اور نفاق اعراب میں زیادہ ہے، بدو لوگوں میں زیادہ ہے۔ اور وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں جانتے نہیں۔ تو اکثر جب اعراب آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے تھے، لیکن سوال سختی کے ساتھ ہے اور جواب نرمی کے ساتھ ہے۔ تو حتیٰ کہ انہوں نے کچھ لوگوں نے بے ادبی کا بھی مظاہرہ کیا تھا کہ یا محمد اخرج، یا محمد باہر نکل آئے، یا محمد لفظ استعمال کرنا قبیح ہے، تو انہوں نے استعمال کیا تھا۔ پھر اللہ نے سورۃ حجرات نازل کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے آواز کو بلند نہیں کرنا ہے آپ نے، اور جو لوگ آواز کو نہیں بلند کرتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں تقوی موجود ہے، اللہ نے ان کے دلوں کا ایگزام لیا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعراب کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ تو یہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، فَظًّا کا مطلب ہے سیء الخلق خشن الکلام، یعنی جس کے الفاظ سخت ہو۔ غلیظ القلب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ سخت معاملہ کرنا، سختی کے ساتھ تعامل کرنا۔ جو انسان سخت ہوتے ہیں، قسوہ یہ شقاوت کے انواع میں سے ہے، یعنی ایک سعادت کے علامات میں سے یہ ہے کہ انسان نرمی کرتے ہیں۔ اور جو شخص شقی ہوتا ہے نا، ایک باسعادت ایک بے سعادت، جو شخص بے سعادت اربع من الشقاوہ، اس میں قسوۃ القلوب ہے۔ اور جب انسان سخت ہو جائے تو وہ بھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ پتھر سے بھی کبھی پانی نکل آتا ہے، لیکن جب انسان سخت ہو تو اس کا دل ایمان کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بعض پتھر سے بھی پانی نکل آتے ہیں، لیکن جب انسان سخت ہو جائے اس کا دل کبھی اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللَّهِ، ابھی تک مسلمانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتے، ان کے دلوں میں نرمی اور یہ قسوت کبھی ختم ہوئی۔ امام سعدی جو کہ عبد الرحمن سعدی ہے، شیخ ابن العثیمین کا استاذ ہے، انہوں نے کہا فالاخلاق الحسن من الرئیس فی الدین، جو شخص دین میں رئیس ہوتا ہے نا، دین کا ہیڈ ہے، ایک یونیورسٹی کا ہیڈ ہوتا ہے، اسکول کا ہیڈ ہوتا ہے، جو دین کا ہیڈ ہے نا، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، ان کی طرف سے جو اچھے اخلاق ہے تجذب الناس الی دین اللہ، تو ان کے اچھے اخلاق لوگوں کو دین کی طرف جذب کرتے ہیں، لوگوں کو کھینچ لاتے ہیں دین کو۔ وَتُرَغِّبُهُمْ فِيهِ مَا لِصَاحِبِ مِنَ الْمَدْحِ وَثَوَابِ الْخَالِقِ، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آئیں گے، دوسرا یہ ہے کہ لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں گے۔ اور نیک شہرت، صرف شہرت کافی نہیں ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائے، جب آپ اچھے تعامل اور نرمی کے ساتھ مشہور ہو جائے کہ یہ انسان اتنا نرم ہے کہ میں ان کو گالی بھی دیتا ہوں تو وہ مجھے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، تو اتنا نرم ہے، تو جب لوگوں میں نرمی کے ابلیس بھی مشہور ہے لیکن وہ نیک شہرت کے ساتھ مشہور نہیں ہے، تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں بھی معروف ہو جائیں گے، لوگ مدح کریں گے آپ کے۔ والاخلاق السیئہ من الرئیس فی الدین تنفر الناس عن الدین، اور جو دین کا سربراہ ہے ان کی طرف سے برے اخلاق لوگوں کو دین سے متنفر کرے۔ وتبغضهم الیہ ما لصاحبها من الذم والعقاب، اور جو شخص ایسا معاملہ کرتا ہے ان کے لیے مذمت بھی ہے، لوگوں کی زبان سے بھی ان کے مذمت جاری ہوگا۔ اور فہذا الرسول المعصوم یقول اللہ له ما فکیف بغیرہ، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نرمی کا معاملہ کرے، تو یہ حکم تو دوسروں کی طرف من باب اولا متوجہ ہے۔ الیس من اوجب الواجبات واہم الاقتداء باخلاق، کیا یہ ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں ان کے اخلاق میں، ومعاملۃ الناس بما كان يعاملهم به من الدین امتثالا لامر اللہ وجذبا لعباء اللہ، وهذا ايضا خلق سائر اخوانه۔ ابھی ہم دوسرے نمبر پر یوسف علیہ السلام کی طرف آتے، کیونکہ ہم نے کہا کہ لوگوں کے فیلنگز کا خیال رکھنا، ان کے جذبات کو مجروح نہ کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں، سب سے پہلے ان کے بھائیوں نے ان کو نکال دیا اور کنویں میں پھینکا، بعد میں جب دوست آپ کو چھوڑ لیتے ہیں، اپنے چھوڑ لیتے ہیں، تو دوسرے لوگ آپ کو جگہ دیتے ہیں، تو ایک قافلہ آ کے انہوں نے اٹھا دیا اور قال یا بشرا ھذا غلام، یہ تو ایک خوبصورت بچہ ہے، ان کو ہم وہاں پر بازار میں بیچیں گے اور پیسے حاصل کریں گے، تو ایک قافلہ مصر گئے۔ تو یہ پوری کہانی سورۃ یوسف میں موجود ہے، اور یہ احسن القصص ہے، یعنی بہترین کہانی۔ قرآن مجید میں بہت سارے سٹوریز ہے، یوسف علیہ السلام کی کہانی احسن القصص ہے، کیونکہ اس میں عبرت بہت زیادہ ہے۔ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سٹوری میں 100 فوائد ہے انسان کے لیے، اس میں سے یہ ہے کہ راز کو بتانا نہیں، جب آپ راز کو شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ تو جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ خفیہ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ آپ کتمان کے ساتھ، سر کے ساتھ اپنے حوائج کو پورا کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اگر آپ کے بھائی آپ کے خلاف پلان بنا سکتے ہیں، مکر فریب کر سکتے ہیں آپ کے خلاف، جب آپ ان کو یہ خواب بیان کریں گے۔ تو آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا کتنا اچھا تعامل تھا، جب بعد میں وہ وزیر بنتا ہے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ وزیر بنتا ہے، اور بھائی آتے ہیں تو بھائیوں سے انہوں نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کچھ باتیں کی ہے، اس میں یہ ہے کہ اچھا تعامل کیا ہے لوگ، حتیٰ کہ جو بھائی بعد میں آئے تھے گندم لینے کے لیے، غلہ خریدنے کے لیے وہ وہاں آئے تھے اس وزیر، کیونکہ وزیر خزانہ تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے ابو سے دور کر دیا، اور اچھا تعامل کا۔ اور ایسے الفاظ میں جو احتیاط ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ الفاظ میں اتنا احتیاط کیا ہے کہ میرے بھائی کا دل مجروح نہ ہو جائے، اس کو اس کی وجہ سے کوئی ایذا نہ پہنچے، میرے الفاظ کی وجہ سے ان کی فیلنگز کو کنسیڈر کیا ہے یوسف علیہ السلام نے۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا تھا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے اوپر آپ کو ترجیح دی ہے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ سے بڑے ہیں تو ہمیں ترجیح حاصل ہے، ہمیں فضیلت حاصل ہے، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ ایک پلان بناتے ہیں، لوگ دوسرا پلان بناتے ہیں۔ وان کنا لخاطئین،
اور یقیناً ہم نے خاطی اور مختی کا یہ فرق ہے، مختی وہ ہے جو قصداً غلطی نہیں کرتے، اور خاطی وہ ہے جو قصداً غلطی کر. ہم نے قصداً یہ غلطی کی تھی اور اللہ نے آپ کو ترجیح دی کہ آپ کو وزیر بنایا. ہم آپ کو گرانا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو. تو بعد میں جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمکین دی ہے تو کیا ہوا، رفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، سب بھائیوں نے سجدہ کیا. اور تو وقال یا ابت هذا تأویل رؤیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلها ربی حقا، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچا کر دیا کہ انی رأیت 11 کوكبا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. اب یہاں پر آپ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ مجھے کنویں سے نکالا. سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلا تھا نا، تو یوسف علیہ السلام نے ادھر بھائیوں کے سامنے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا. وہ بالکل اگنور کر رہا ہے اس واقعے کو. جو بھائیوں نے برا معاملہ کیا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا اور پھر جیل سے نکالا اور پھر میں وزیر بنا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان. اور شیطان نے ہم آپ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، شیطان نے ہمارے تعلقات خراب کی. میرے اور آپ کے جو تعلقات، یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا، کہتے ہیں میرے اور جو آپ کے تعلقات خراب ہوئے تو شیطان نے کیا، آپ میرے بھائی ہے. تو یہ دیکھیں کتنے ان کے فیلنگز کا خیال رکھتے ہیں. ان ربی لطیف لما یشاء، اور اللہ تعالیٰ لطیف ہے. لطیف کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خفیہ پلان بناتے ہیں، ظاہر میں آزمائش لگے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے تعامل کیا. یہ مراعات و مشاعر الناس، لوگوں کی فیلنگز کا، احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اور اگلے دروس میں ہم مختلف مجالات میں، مختلف میدانوں میں اس کے مختلف اقسام ہے کہ لوگوں کی فیلنگ کے خیال رکھنے کے مختلف اقسام ہے، وہ ہم بیان کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین.